قبر میں جا کے جواب نہیں دینا صاحب نے؟ یہ اعلیٰ عدلیہ کی ججز کیا قبر میں جا کے صاحب دیں گے؟ ہمارے جرنیل کیا صاحب دیں گے؟ ہمارے جو سیاستدان کیا صاحب دیں گے؟ سینئر بیوروکریٹ کیا صاحب دیں گے؟ قبر میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج یہ نہایت افسوسناک خبر یعنی بزرگ پہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر لاہور میں اسلام آباد سے اسپیشل وہ ثناء اللہ جو عادی قاتل ہے اس کی پولیس پہنچی ہے ان کے گرفتار کرنے کے ارادے سے۔ تو میں عدالت عظمیٰ سے یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان ایک ایسا آدمی ہے جس نے جھوٹا ایفیڈیوٹ عدالتوں میں جمع کرایا اور عدالتیں اس کا کچھ نہیں کر سکی۔ جھوٹے ایفیڈیوٹ کے اوپر سابق وزیر اعظم فرار ہو گیا جیل سے، عدالتیں اس کا کچھ نہیں کر سکی۔ یہاں کا وزیر خزانہ لوٹ کے عدالت نے بنایا تو سے فرار ہو گیا سرکاری جہاز کے اوپر، وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر، اور عدالتیں اس کا کچھ نہیں کر سکی۔ اور پھر وہ لٹیرا دوبارہ وزیر خزانہ کی حیثیت سے واپس آ گیا، عدالتیں اس کا کچھ نہیں کر سکی۔ تو جب عدالتیں اتنی بے بس ہو چکی اور پبلک مایوس ہے عدالتوں سے، تو ایسے حالات میں آپ یہ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کم از کم اس کو روکیں، کم از کم اس کو روکیں۔ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کو قتل کرنا چاہتے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی عادی قاتل ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدرسے کے اوپر بھی شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ قتل کے حملے کر چکی ہیں، بے شمار انہوں نے بے گناہ مائیں بہنوں کو قتل کیا، درود و سلام پڑھنے والوں کو قتل کیا، اور فیصل آباد کا چودھری شیر علی صاحب بھی بار بار چلا چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ عادی قاتل ہے، اور نواز شریف پھر اسے سینے سے لگا کے بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نواز شریف بہت بڑا قاتل ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا بدماش انسان ہے۔ لیکن اگر اس کا حل کیا ہے کون سوچے گا؟ اسی طرح کے بےغیرتوں نے جو عراق کے اندر تھے انہوں نے عراق تباہ کرا دیا، اسی طرح کے بےغیرتوں نے لیبیا تباہ کرا دیا، اسی طرح کے بےغیرتوں نے جو کرائم تباہ کرا دیا۔ پبلک کا کیا قصور ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ لہذا عدالت عظمیٰ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو میں خصوصی گزارش کروں گا فوراً ایکشن لیں، اور جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتے جتنی سینئر قیادت ہے جس میں میں بگوڑا اور چور اور ڈاکو نواز شریف کو بھی شامل کرتا ہوں، اس کو بھی کھلی چھٹی دے کے واپس آئے، اسے گرفتار نہ کیا جائے۔ زرداری کے اوپر بھی اگر مقدمات ہے گرفتار نہ کیا جائے، عمران خان صاحب کے اوپر اگر مقدمات ہے گرفتار نہ کیا جائے۔ کیوں؟ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں عمران خان کو قتل کرنے کا، اور عدالتیں کیا کر سکیں؟ پیچھے قتل کا حملہ ہوا، کتنے بندوں کو گولیاں لگی، کتنے بندوں کو گولیاں لگی، کیا کر دیا عدالتوں نے؟ لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کسی سینئر لیڈر کو یا عدالت عظمیٰ حکم دے دے کہ اس کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی انٹل کہ جنرل الیکشن نہیں ہوتے۔ نواز شریف صاحب بھی پاکستان آئے، ان کی جو سزا سے بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری مجرم ہیں، لیکن عدالتیں کہہ دی کہ ہم ٹل جنرل الیکشن نواز شریف کو بھی گرفتار نہیں کریں گے۔ مریم بھی پگوڑی ہے، جھوٹ بول کے عدالتوں سے نکلی ہوئی ہے، آج تک کسی عدالت کی ضرورت نہیں دوبارہ اسے گرفتار کرے، لیکن اسے بھی کھلی چھٹی دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لہذا امن و امان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی سینئر قیادت ہے ان کے لیے یہ بالکل اعلان کر دیا جائے، جیسا مریم صاحبہ کہتی ہے کہ برابر فیلڈ ہو، ایک جیسی فیلڈ میں جا کریں۔ اور ایک جیسی فیلڈ مہیا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر تو سچے مقدمات ہیں تو عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کر دیں تاکہ برابر فیلڈ ہو۔ نہیں، میں مشورہ دوں گا برابر فیلڈ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر سچے مقدمات ہیں پھر بھی آپ کو گرفتار نہ کیا جائے، اور عمران خان کے اوپر جو جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اس کو بھی گرفتار نہ کیا جائے، تاکہ جنرل الیکشن امن و امان سے ہو جائیں، اور الیکشن کے بعد خواہ کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اگر وہ مجرم ہے تو اس کو گرفتار کریں، اس کا احتساب کریں، اور عدالتیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں۔ میری عدالت عظمیٰ سے درخواست ہے کہ عدالتی نظام کو سٹرونگ کریں، برائے مہربانی کسی کی پرواہ نہ کریں، جنرل الیکشن تک سب کو رائے دیں، لیکن الیکشنوں کے بعد سب کا ٹرائل کریں، جو بھی قصوروار ٹھہرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا دیں، تاکہ لوگوں کا عدالتوں کے اوپر اعتماد بڑھے اور پاکستان امن کی طرف جائے۔ پاکستان ایک خوبصورت خطہ ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کی ہمیں کمی ہے،
لیکن ہم نے پاکستان کو مقروض کر دی لٹیروں نے، لوٹ کے باہر پیسے بھیج رہے ہیں، لوٹ کے باہر بھیج رہے ہیں، اور پاکستان کا خزانہ خالی کر رہے ہیں، غریب عوام کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے. کوئی شرم آج کو نہیں ہے. قبر میں جا کے جواب نہیں دینا صاحب نے. یہ اعلیٰ عدلیہ کی ججز کیا قبر میں جا کے صاف دیں گی؟ ہمارے جرنیل کیا صاف دیں گی؟ ہمارے سیاست دان کیا صاف دیں گی؟ سینئر بیوروکریٹ کیا صاف دیں گی؟ قبر میں جا کے پوچھنا نہیں ہے. اپنی نوکری کو، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے سر انجام دیں، اور خدا کے لیے پاکستان کو پرامن ریاست کے طور پر صحیح اسلامی ریاست کی طرف اس کے امکانات ہیں اس کی طرف بڑھنے دیں. جنرل الیکشن فوری کرائیں. جو پنجاب کے الیکشن اعلان ہو چکے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی رخنہ اندازی جو ہے یہ ملک میں انتشار کا باعث بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور رانا سناؤ